7 مئی کی رات 12:50 پہ انڈین ایئر فورس نے پاکستان کے اوپر ایئر سٹرائکس لانچ کیے جو کہ ایک بزدلانہ حملہ تھا، اور اس کو انڈیا نے آپریشن سندور کا نام دیا۔ آپریشن سندور کیا ہے ناظرین؟ ریسنٹ پہلگام اٹیک کے ریٹیلیشن میں انڈیا نے اس آپریشن کا نام رکھا تھا۔ اس کا پریٹیکسٹ یہ ہے کہ وہاں پہ جو عورتیں، وہاں پہ جو شادی شدہ جوڑے موجود تھے، اس کے ساتھ ریلیشن انہوں نے کنیکٹ کیا، جس میں یہ مانا جاتا ہے کہ سندور ایک شادی شدہ عورت کی آنر کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور سملرلی انہوں نے بھارت ماتا یعنی کہ انڈیا کے آنر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ریٹیلیشن سٹرائکس کیے، جو کہ 5 مقامات پر اکارڈنگ ٹو پاکستانی رپورٹس بتایا گیا ہے، جس میں سے بہاولپور، کوٹلی، آزاد کشمیر کے اندر مظفر آباد، اور ساتھ ہی ساتھ مرید کے احمد پور شرقیہ۔ یہ وہ مقامات ہیں جس پہ انڈیا نے ایئر سٹرائکس لانچ کیے، جس کے نتیجے میں رپورٹس کے مطابق، جو کہ ریسنٹ رپورٹس ہیں، وہ یہ بتاتی ہیں کہ تقریباً 26 پاکستانی افراد شہید ہو چکے ہیں اور 50 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ پاکستانی رپورٹس کا کہنا ہے، اور ساتھ میں جو کہ انڈیا کلیم کرتا ہے کہ انڈیا نے صرف مدارس، یعنی کہ وہ مدارس جو کہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز، ٹیررسٹ گروپس کے ساتھ منسلک تھے، جن کے لیڈران پلوامہ اٹیک میں شامل تھے، ان کے ریٹیلیشن میں انہوں نے حملہ کیا۔ اس سارے آپریشن کے نتیجے میں جو پاکستان اور انڈیا کی ایسکلیشن ہوئی، اس میں کافی زیادہ تباہی بھی ہوئی ہے، لیکن انڈیا کا یہ ایک بزدلانہ حملہ تھا جس کو دنیا کے مختلف لیڈران نے بھی کنڈیم کیا ہے، اور ساتھ میں پاکستانی ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے ساری ڈیٹیلز بتائیں، لیکن انہوں نے یہ ایڈیشن بھی لازمی کی کہ پاکستان وقت اور جگہ کا تعین خود کرے گا ریٹیلیٹری سٹرائکس کے اندر۔ پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا انڈیا کو، اپنی حد سے، اپنی زمین سے ایئر سٹرائکس اور کچھ ایسے سٹرائکس لانچ کیے جنہوں نے انڈین ٹیریٹری کو، ان کی جو بریگیڈز تھیں، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تھا، ان کو بھی نقصان پہنچایا، اور ان کے جو 3 رفائل طیارے ان کو بھی ٹارگٹ کیا اور مار گرایا۔ ٹوٹل 5 طیارے انہوں نے گرائے، لیکن رفائل کو میں اسپیسیفک یہاں پہ اس لیے کہنا چاہوں گا کیونکہ وہ فرینچ ٹیکنالوجی ہے اور بہت ہی بہترین ایئر کرافٹ مانے جاتے ہیں۔ یعنی کہ ناظرین، اس بات میں یہ ایک حقیقت ثابت ہو گئی کہ انڈین جو پائلٹس ہیں وہ اتنے ان ایکسپیرینسڈ ہیں کہ وہ رفائل طیارے کے ہوتے ہوئے بھی پاکستانی ایئر فورس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جیسے کہ پاکستانی ایئر فورس کی ہسٹری رہی ہے ہمیشہ سے 65 کی جنگ سے، کہ وہ کتنے ایکسپیرینسڈ پائلٹس ہیں، اور جس طرح انہوں نے JF-17 تھنڈر یوز کیا ہے تھرو آؤٹ ہسٹری، اور ابھی بھی ان کے پاس ہے، انڈیا اس کو کاؤنٹر نہیں کر پا رہا۔ تو یہ اوورال سینیریو ہے ناظرین۔ اب اس کے حوالے سے جو ریسنٹ اپڈیٹس ہیں ہمارے پاس، جو آپ کو دیتے چلیں کہ پاکستانی نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے اپنا اجلاس بلایا وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں، جس میں انہوں نے ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈسکشن کی، اور یہ کہا کہ انڈیا نے یہ ایک الیگل اٹیک کیا ہے، انڈیا نے ایک الیگل ایسکلیشن کی ہے، جس کے نتیجے میں معصوم سویلینز کی جانیں گئی ہیں، جو کہ آف کورس نہیں ہونا چاہیے تھا، جبکہ انڈیا کلیم کر رہا ہے کہ انہوں نے صرف جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے لیڈران تھے ان کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اب ماننے کی صورتحال یہ ہے کہ ورلڈ لیڈران، خصوصی طور پہ ٹرمپ کا بھی رات کو بیان آیا تھا کہ یہ ایک بزدلانہ اور افسوسناک واقعہ ہے، جس کو انہوں نے بھی کنڈیم کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نظر آتا ہے کہ برطانیہ نے اس وار کی میڈیشن کے لیے بھی اپنی سپورٹ آفر کی ہے، جبکہ پاکستان کی طرف ترکی، چائنا، قطر، یہ جو مین ممالک ہیں، انہوں نے پاکستان کی سائیڈ لیتے ہوئے کہا ہے کہ انڈیا نے یہ ایسکلیشن کی ہے وہ بالکل غلط ہے، اور انہوں نے اپنی سپورٹ پاکستان کو آفر کی ہے۔ اب اس ریجنل پالیٹکس کے اندر اس بات کو دیکھا جائے، انالائز کیا جائے، تو صورتحال نظر آتی ہے کہ بڑی ایسکلیشن ہوگی، واٹر سیکورٹی کی سچویشن پاکستان کے اندر اور خراب ہوگی۔ نہ صرف یہ، بلکہ اگر انڈیا پاکستان کا پانی روکتا بھی ہے تو انڈیا کے پاس بھی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس پانی کو اسٹور کر سکے، یعنی کہ انڈیا کے اندر بھی خود فلڈنگ کا ایشو ہے، جو کہ اس نے IWT کی سسپینشن سے ایک سٹیپ اٹھایا تھا۔ یہ وہ معاملات ہیں جو کہ نظر آتے ہیں کہ اگر ایسکلیشن بڑھتی ہے تو اس ایسکلیشن کے بڑھنے کے نتیجے میں صرف نقصان پاکستان کو نہیں بلکہ انڈیا کو بھی ہوگا، کیونکہ یہ 2 نیوکلیئر آرمڈ کنٹریز ہیں، اور ان نیوکلیئر آرمڈ کنٹریز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس یہ پالیسی ہے، جبکہ انڈیا کی جو پالیسی ہے دیٹ از کولڈ اسٹار ڈاکٹرائن۔ اب اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پاکستانی ملٹری کی جو مہارت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ کو بتائیں تو جب اینمی آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے، جب دشمن آپ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، خصوصی طور پہ اگر وہ ایئر سٹرائکس کر رہا ہے، تو اس وقت حملہ کر کے جب اس کے ایئر جو ہے وہ جہاز، جیٹس جب واپس جا رہے ہوتے ہیں تو یعنی کہ وہ ایک ڈیفینسو موڈ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔
پاکستانی ملٹری نے اسی وقت اپنے اٹیکس لانچ کیے جس کے مطابق رپورٹس ہم نے بتائیں آپ کو کہ 3 رفائل طیارے پاکستانی ایئر فورس نے ان کے جو ہے وہ پاکستانی آرمی نے مار کرائے. یہ ایک بہت ہی بہترین ٹیکٹک ہوتی ہے, یہ ایک بڑا ہی کیلکولیٹڈ موو ہے جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ پاکستان کی جو افواج ہیں وہ ایک اپر ہینڈ رکھتی ہیں انڈیا کی افواج سے, چاہے وہ ملٹری ٹیکٹکس ہوں یا اس کے علاوہ ویپنس ہوں. ناظرین, اب جو ریسنٹ رپورٹس ہیں ان میں اگر ایک اور ایڈیشن کریں تو یونائٹڈ نیشنز کے جو چیف ہیں انٹونیو گٹرس, ان کا بھی بیان آ چکا ہے. انہوں نے بھی اس حملے کی مذمت کی ہے اور فوری طور پہ اس حملے کے حوالے سے جو ایسکلیشن ہے اس کو ڈی ایسکلیٹ کرنے کے لیے کہہ دیا ہے اور کہا ہے کہ دونوں ممالک تحمل سے اس موقع کے اندر کام لیں تاکہ ایسکلیشن بڑھ نہ سکے, کیونکہ آفٹر آل ملٹری کی انگیجمنٹ سے جو نقصان ہوگا وہ عام سویلینز کا نقصان ہوگا. تو اسی لیے یہ ساری صورتحال کنٹرول میں لانا بہت ضروری ہے. ریجنل امپیکٹس کی اگر بات کریں تو کافی سارے امپیکٹس ہوں گے, جیسے کہ بلاک پالیٹکس کا جو ہے وہ اضافہ ہوگا. چائنیز بلاک آف کورس پاکستان کی طرف سے جس کی وجہ سے پاکستان ایک اپر ہینڈ رکھتا ہے اور انڈیا کو اس بار بھی منہ کی کھانا پڑے گی. ناظرین, اگر دیکھا جائے تو انڈیا نے یہ جو اٹیک کیا ہے, یہ جو حملہ کیا ہے, یہ یونیک کیوں ہے؟ تو ہمیں جواب ملتا ہے کہ دس از فار دا فرسٹ ٹائم دیٹ انڈیا ہیز لانچڈ سچ کائنڈ آف اٹیکس ان پاکستانی ٹیریٹری, جس کے جواب میں آف کورس پاکستان نے کسی بھی حد کو کراس نہیں کیا اور اپنی ٹیریٹری سے ہی ایئر اسپیس کو خراب نہ کرتے ہوئے, ایئر اسپیس کے اندر داخل نہ ہوتے ہوئے انڈیا کی اپنی ہی ٹیریٹری سے اٹیکس, جو ریٹیلیٹری اٹیکس ہیں وہ لانچ کیے اور اس حملے کا منہ توڑ جواب دیا. انڈیا کی طرف سے یہ جو ایسکلیشن ہے بڑی ہی افسوسناک اور شرمناک ہے, جس کو مختلف لیڈران نے کنڈیم بھی کیا ہے. یہ بڑی ہی ایک نازک صورتحال ہو سکتی ہے دونوں ممالک کے لیے. اس ساری صورتحال کو انالائز کرتے ہوئے, اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظرین, آپ لوگ اپنے کامنٹس, فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہم بھی آپ کو اس جنگ کے حوالے سے اور اپڈیٹس پہنچا سکیں. اللہ حافظ.